بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج دو موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے یہ ذہنی مریض شخص ایک نجم سیٹھی، اس پہ بات کریں گے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اطہر من اللہ صاحب نے جو ریلیف دیا ہے، یعنی توہین کا کیس جو داخل ہوا تھا مریم نواز پر، اس پہ بات کریں گے، اور نسلہ ٹاور کے مکینوں کا حال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں نجم سیٹھی کی۔ یعنی عمران خان نے بہت سے لوگوں کو ذہنی مریض بھی بنا دیا ہے۔ وہ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اب دیکھ لیجئے، یہ جو ریچھ نما ایک بوڑھا شخص ہے، اس کی عمر دیکھ کے 75 سال سے یہ زیادہ ہے، اور اس نے کیا پیغام دیا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ توڑ پھوڑ کرے۔ جس وقت یہ لانگ مارچ ہو تو اس میں توڑ پھوڑ کرے، خون ریزی کرے، اور عمران خان کو نہ چھوڑے۔ یعنی یہ دنیا میں کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ کوئی شخص ایسی بھی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، اس میں کوئی آئین قانون ہے بھی کہ نہیں، یا یہ کوئی جنگل کا قانون ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسے بیانات کیسے آ جاتے ہیں، اور ان پر پھر جو تجزیہ نگار باتیں کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ جو تھوڑے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس نجم سیٹھی کے بیان کو کتنے چینلز نے چلا دیا، یعنی وہ یہ بھی نہیں دیکھتے بغض عمران میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور عوام کیا سوچیں گے اس بارے میں۔ لیکن اب اگر حکومت اس شخص کے ساتھ نرمی برتے گی تو یعنی ہمارا عدالتی نظام تو ویسے بھی تباہ ہے، لیکن کیا ہمارا جو انتظامیہ ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو کیبنٹ ہے، جو قومی اسمبلی سینٹ ہے، ان کا بھی کوئی کردار نہیں ہے؟ یہی بھی کسی کو سیدھا نہیں کر سکتے تو عوام پھر کدھر جائیں؟ تو یہ تھا نجم سیٹھی کے بارے میں۔ اور نجم سیٹھی کے متعلق تو آپ لوگوں کو اس کا تاریخ بھی پتہ ہے کہ وہ تو نوازا گیا ہے کتنی دفعہ جب وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کا بنا تو اس نے وہ 36 پنچر جو لگائے تھے تو اسی شخص نے لگائے تھے، وہ تو سب دنیا کو معلوم ہے۔ تو اس کے بدلے میں پھر اس کو کیا ملا؟ کرکٹ ٹیم کا چیئرمین بھی بنا، سب کچھ ہوا، اور ابھی تک وہ جو کچھ کر رہا تھا اور اس کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ تو ان کا بلو آئیڈ تھا۔ کیونکہ ان کو جب کوئی ریلیف دیتا ہے، نواز شریف کا نام صرف نواز نہیں ہے، وہ نوازنے کا کام بھی جانتا ہے، خواہ ملک کا بیڑا بھی غرق ہو، لیکن اس کے اپنے ساتھیوں کو وہ نوازتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بات تو موجودہ وزیر اعظم میں کہیں نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کا کام ہے صرف پاکستان کے لیے، اور پاکستان کے لیے جب کوئی کام کرے گا تو اس میں تو یہ چیزیں نہیں چلیں گی جو نجم سیٹھی چاہتا ہے۔ یعنی ابھی نواز شریف کے دور میں 25 ارب روپے کے اشتہارات دی گئے صرف ایک سال میں۔ اب آپ دیکھیے کہ 3 سال میں صرف اور صرف ابھی تک 16 کروڑ روپے تک اشتہارات نہیں دی گئے۔ زمین و آسمان کا فرق سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو اس سے کیا ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اس ملک کے لیے کون بھلائی چاہتا ہے، کون اس ملک کی تباہی چاہتا ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب بات کریں گے مریم نواز کو کیسے ریلیف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جناب، جب عدالت کے سامنے ایسی بات آتی ہے کہ آپ سو موٹو لے توہین عدالت کے کیس میں، کیونکہ مریم نواز جو کردار ادا کیا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں، کبھی جعلی حلف نامہ آ جاتا ہے، کبھی سابق چیف جسٹس، یعنی پوری عدلیہ کا، یعنی سابق چیف جسٹس آنکھ کا تارا، اور پاکستانی عوام کے آنکھ کا تارا، اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے، چلو کسی کی پسند اور ناپسند پہ نہیں جاتے، لیکن صرف یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کریڈیبل شخص کو، اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا جعلی ویڈیوز کے ذریعے، تو کیا یہ تو ان عدالت کا کیس نہیں بنتا تھا جو کہ ایک خاتون کلثوم نے دائر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا؟ تو محفوظ کرنے کے بعد جب سنا دیا گیا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے خود اس کے وہ پیش کر دی کہ یہ ریزن ہے۔ ریزن تو بن سکتے ہیں، یہ تو اگر کوئی قانون کو نہ بھی سمجھے تو وہ ریزن بتا دے گا کہ بھائی اس وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں، اس میں یہ، تو وہ سب کچھ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے۔ تو میں نے پہلے جب آپ کو کہہ دیا تھا کہ اس کو یعنی ختم کر دیا، تو انہیں عدالت کا کیس سننے سے انکار کر دیا کہ یہ نہیں چل سکتا۔ تو میں نے تقریباً 4 دن پہلے جو ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لازماً یہ 2 ممبر بینچ ہے، جو اتنا بھی ہے، یہ ریلیف دے گا مریم نواز کو۔
اور اس کے جو اپیلوں پہ یہ جو سماعت چل رہی ہے یہ اس کے حق میں فیصلہ آئے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عدالت نے، اس بینچ نے 1 مہینے کا اور بھی ان کو تاریخ بڑھا دیا. جو کیس جو ڈیلی کے حساب سے چلنا چاہیے اس کا وہ دیکھ لیجئے کہ اس میں 1 مہینے کی، کبھی وکیل بدلتا ہے تو مہینہ کا وہ پڑ جاتا ہے تاریخ، کبھی وکیل کی بیماری ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ جھوٹ کی بیماری یا پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے ہیں. اور اب یعنی اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے یعنی لاہور میں. آپ سوچ لیجئے کہ ایک ولیمے کے لیے 1 مہینے کا تاریخ دیا گیا محترمہ کو. تو اس سے ہم کیا سمجھے؟ ہم یہی سمجھ چکے ہیں، بہت پہلے سے سمجھ چکے ہیں کہ آپ ریلیف دیں گے. شریف خاندان اس ملک کا صحیح معنوں میں حاکم ہے، بادشاہ ہے. یہ ہم رعایا ہے، پورے پاکستانی قوم رعایا ہے شریف خاندان کی. تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ عام آدمی یہ بات سنے. جو کچھ کوئی بھی کہے میرے دل میں قانون کے خلاف نہیں جا رہا. میں وہ حقائق بیان کروں گا جو ان عدالتوں کی طرف سے نواز فیملی کے لیے جو ریلیف ملتا ہے. یعنی ایک طرف تو نسل ہٹاور ہے، یعنی غریبوں نے پیسے دیے اس بلڈنگ کو، یعنی اپنے فلیٹس خریدے. آج اس نسل ٹاور کا اس کو گرایا جا رہا ہے غریبوں کے، یعنی اس کو کوئی متبادل انتظام بھی اس کا نہیں ہے. لیکن جس نے یہ کام کیا منظور کاکا نے، یعنی اب سندھ حکومت بھی موجود ہے، سندھ کا یعنی ہائی کورٹ بھی موجود ہے. لیکن جب ایک حکم آیا ہے اس پہ عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عدالت کوئی غلط حکم دے گا، صحیح، لیکن اس سے پہلے کیا ان کو اب اس کا اپنا قیمت ادا نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اور کیا یہ جو 400 خاندان ہے جس کے سروں سے چھینا گیا ہے اور جس نے کیا ہے وہ شخص اس ملک میں نہیں ہے، اس کو لانے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی گئی آج تک، اور نہ کسی شخص کو آج تک سیاستدان کو سزا ہوئی ہے اس ملک میں. تو ہم اس عدالتی نظام کو کیا کہیں گے؟ کیا اس کے خلاف بھی عوام کہیں گے کہ عدالتوں پہ بات کرنا جو اگر عدالت ہی ہماری ٹھیک ہو تو یہ ملک تو جنت ہے. تو عدالت، یعنی میں بار بار کہتا ہوں کہ منصف سے بہت سخت پوچھ گچھ ہوگی آخر میں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا، یعنی ان 2 خاندانوں کو رعایت دے کر جو 38 سال ان 2 خاندانوں نے اس قوم کو لوٹا، اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا، اور آج اس نیچ پر پہنچا دیا کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہاں جی عمران خان کے دور میں مہنگائی ہو گئی. او بھائی، یہ ملک ان گورنیبل کر دیا ان 2 خاندانوں نے، خصوصاً شریف خاندان نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور عدالتیں ہیں ہماری کہ وہ جو قانون کے ادارے ہیں وہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی شرم کی اور کیا بات ہوگی کہ اسما جہانگیر کانفرنس جو فریڈم آف سپیچ کے نام سے کیا گیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اور اس میں پھر ایک اشتہاری، یعنی جس میں چیف جسٹس موجود ہے پاکستان کا، اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ موجود ہے، اور اس کے سامنے ایک اشتہاری یعنی صدارتی انتخاب کر رہا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ یہ ملک کس طرف، یعنی ہمارے جو قانونی ادارے یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سیاستدانوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں، اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب جو شخص اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ سارا کچھ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور کبھی یہ سو موٹو ہوتا ہے، کبھی وہ عدالتوں میں جو ریمارکس آتے ہیں. اور آج تو ایک جج صاحب نے کچھ اور بھی ریمارکس پاس کی ہیں کہ فلانے جنرل کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے. جناب آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ پوچھنے والے ہیں، لیکن مجھے یہ بتا دیں شریف خاندان سے آپ لوگوں نے کیا پوچھا، زرداری خاندان سے آپ لوگوں نے کیا پوچھا. ہم کریں گے بات آخر تک، دم تک کریں گے، جب تک آپ لوگ انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ظلم ختم کرے، خدا اور رسول، اللہ سے ڈرے، رسول سے ڈرے. اب تک اتنا ہی، ملتے اگلی ولاگ میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.